میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے جانتے تو نہیں ہیں؟ خیر میں آپ کو السلام علیکم انس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے جانتے تو نہیں ہیں؟ خیر میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کے کافی سارے میں نے کلپس دیکھے ہیں جو توحید کے حوالے سے ہیں ماشاء اللہ۔ صحیح، تو میں بھی الحمدللہ مواحد ہوں اور پہلے بریلوی تھا اور مواحد بن چکا ہوں الحمدللہ۔ اچھا، تو میں نے آپ سے ذرا اس پوسٹ کے حوالے سے پوچھنا تھا، یہ میرے ایک ذرا بریلوی بھائی ہیں، انہوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے میں ان کو ساری باتوں کو ٹھیک نہیں سمجھتا، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے، علمی سوال میں علمی جواب میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں اس کا، کہ بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعض موقعوں پر جو موجزے ظاہر ہوئے، جیسے آپ نے عبداللہ ابن عتیق جو ہے ان کی پنڈلی ٹھیک کر دی، اور بعض موقعوں پر آپ کے مطلب انگلی مبارک سے چشمے جاری ہو گئے، تو اس طرح کی جب موجزے ہوئے تو ان موقعوں کی مناسبت سے، ان موقعوں کو بنیاد بنا کر ہمارے بریلوی بھائی جو ہے نبی علیہ السلام کے مختلف ان کو نام دے دیتے ہیں، جیسے مردے زندہ کرنے والے، کسی موقع پر شاید کسی مردے کو زندہ کر دیا، اللہ عالم، مجھے نہیں پتہ، اور مختار کل کہہ دیا کسی موقع پہ، اسی طرح مطلب رزق تقسیم کرنے والا کہہ دیا، اور ہمارے حالات سے باخبر کسی ایک، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کے حال پر نبی علیہ السلام کو مطلع فرمایا، کسی کے دل کے حال پر بھی مطلع فرما دیا، تو ان ساری باتوں کو لے کر ان کو یہ کہہ دینا کہ وہ ہمارے حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے ہیں اور اب بھی باخبر ہیں اور ہماری پکاروں کو سنتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس کا کیا علمی جواب ہونا چاہیے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ اور آپ کو دوسری چیز، میری پرسنل یہ سجیشن ہے کہ آپ جو بھی بریلوی حضرات سے مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں یا مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بس تھوڑا سا زبان نہ آپ وہ سخت نہ کیا کریں، کہ اس میں جو ہے نا مطلب اتنا زیادہ سختی ہو جائے کہ مطلب نازیبہ گفتگو ہو جائے، تو اس طرح اگر وہ کریں بھی تو آپ نہ کریں، بس باقی اس طرح اگر آپ علمی گراؤنڈ میں رہتے ہوئے ان سے مزید ڈیبیٹ کریں گے تو میرا خیال ہے وہ جوابات نہیں دے سکتے اس چیز کے۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، الحمد للہ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں صحت بھی ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ یعنی اگر کوئی بریلوی خود ہو نا تو وہ سوال جو آپ کرے تو اس میں زیادہ وہ بہتر ہو جاتا ہے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو بھیجیں کہ مجھ سے مناظرہ کرو، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یعنی ان کی بات کرنے کا مقصد ایک بنیادیں جو ہیں وہ بالکل کمزور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، استدلال کس چیز سے کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ بعد میں جب بندہ حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ خود ہی پھنس جاتے ہیں اس استدلال سے۔ اب مثلا ان کی جو دو تین عقیدے ہیں، مختار کل، حاضر و ناظر اور علم غیب والا، سب سے یعنی خطرناک ترین ہیں، جو انسان کو کفر و شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس میں پہلا مسئلہ تو علم غیب ہے، اور یہی جو ہے وہ تمام مسائل کی جڑ ہے۔ ان کی اپنی کتاب ہے نجم الرحمان، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے علاقے میں جب جھگڑے ہوئے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے نہیں جائز، مافوق الاسباب، تو اس کے بعد پھر مسئلہ اس پر آیا کہ آیا ان کو خبر بھی ہے یا نہیں ہے کہ کیا اور کیا نہیں، تو اس کے بعد پھر مناظرے شروع ہو گئے علم غیب پر، اور ہوئے بھی صحیح، اور الحمدللہ موحدین کو جو ہے وہ فتح بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ تو ایک مسئلہ تو یہ، اس پر بھی اس کی ان کی بنیادیں بالکل کمزور ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی مناظرے والی، آپ جا کر دیکھ لیں، تقریباً اس پہ 1500 ویوز ہیں، یوٹیوب پہ پڑی ہے، وہ کوئی علامہ عادل قادری تھا اس کے ساتھ ہے میری گفتگو، اس میں بھی وہ اپنے بزرگوں کی باتوں پر بالکل لاجواب ہوئے۔ دوسرا مسئلہ یہ جو حاضر ناظر والا ہے، تو یہ بھی، اس پہ بھی ان کی بنیادیں اب آپ خود سمجھ لیں کہ ان کے یہ کیسے زٹل ہیں اور کیسے یہ، وہی میں اکثر کہتا ہوں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو اوروں کو پکارتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مکڑی کے گھر کی ہے، کہ بے شک وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور سب سے مضبوط سب سے جو ہے وہ کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے۔ تو مکڑی کا گھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ صرف تھوڑی سی انگلی بھی ٹچ کرے تو اس کے بعد جو ہے نا ہر چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ اب ان کا جو یعنی زیادہ تر بریلویوں کا اور عام رضا کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب ملا ہے قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کی جو ہے وہ بیان ہے، تفصیل ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ ایسا ایسا نازل ہوا ہے، جب نازل ہوا ہے تو اس وقت آپ کو علم غیب مل گئے، آخری آیت جب نازل ہوئی ہے تو۔ اب یہ علم غیب ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا علم ہو گیا۔ اب یہ تو وہ آپس میں دیکھ لیں گے کہ باقی بزرگوں نے کیا لکھا ہے، کہ عمر شفیع کے نزدیک نبی علیہ السلام ہمیشہ سے تھے، اور خیر یہ چیز تو ہو گئی ہیں، اب آپ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھی بھی ہو۔ لیکن دوسری بات یہ کہ یہ جو حاضر ناظر کا عقیدہ ہے تو استدلال کرتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اب یہ جو آیات ہیں، یہ آیات ہیں سورہ مکی صورت کی، تو مکی صورت جو تھی، اب اس کے اندر یہ استدلال کر رہے ہیں کہ شاہد جو ہے نا، اس شاہد سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں یہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، حالانکہ جب ہر جگہ آپ حاضر ناظر تھے، اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے، تو پھر علم غیب جو ہے وہ بعد میں کیوں ملا؟ یعنی کیا نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ نظر اور ان کی عقل کو آپ یہی حیثیت دیتے ہیں کہ وہ ہر جگہ تو تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے معاذ اللہ، یہی کہنا چاہتے ہیں نا پھر یہ؟ اس کے علاوہ یہ جو مفتی احمد یار اس کا رسالہ سلطنت مصطفیٰ، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ حضور ہمیشہ سے اس دنیا کے مالک ہیں ہر چیز کو عطا کرنے پر، اور پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ علم غیب بعد میں ملا۔ تو جب بعد میں ملا تو پہلے سے مالک کیسے ہیں؟ جب کوئی پکارتا تھا ان کو اس سے پہلے، تو وہ پھر پکار کر سنتے تھے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی مانگتے ہیں ان سے معاذ اللہ یہ ہوتا ہے، تو یہ جو تینوں مسئلے ہیں نا، یہ ایگزیکٹ چیزیں ہوئی کب ہیں ان کے اندر ہی ان کو یہ نہیں پتہ۔ علم غیب ان کے بعد اگر یعنی بعد میں بھی بالفرض ملا ہے
تو حاضر ناظر کا جو عقیدہ ہے وہ مکی صورتوں والی جو آیات ہیں جس کے اندر شاید کے لفظ ہیں وہ اسے کیسے ثابت ہو گیا. تو یہ ہر چیز ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زائد چیزیں کب ہوئی ہیں کب مانتے. جب ہوئی ہی نہیں ہیں تو ان کو پتہ کیسے چلنا ہے. دوسری یہ جو آپ نے فرمایا کہ معجزات وغیرہ، تو معجزات یہی ہیں کہ اس ایک حدیث سے دیکھنا چاہیے کہ نبی اسلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ آپ مجھ سے مانگیں کیا چیز مانگتے ہیں. اس نے کوئی چیز مانگی تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تو اب دعا کر اور دعا کے ذریعے تو میری مدد کر. اب نبی اسلام کے فرمانے کا یہ مقصد تھا ہی نہیں کہ تو مجھ سے ڈائریکٹ مانگ اور میں تجھے دے سکتا ہوں، بلکہ ان کے فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ تو مجھ سے مانگ، میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے عطا کر دیں گے، نہ کہ میں خود مختار کول ہوں. پھر وہ بھی ایسے. اسی طرح اس سے جو ہے وہ مختار کول کا عقیدہ بھی نکل گیا کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ تو دعا کر اور دعا کے ذریعے پھر تو میری مدد کر، یعنی دعا کر اللہ تعالیٰ خود ہی تجھے وہ چیز عطا کر دیں. اس طرح بخاری کے ایک حدیث ہے جس سے یہ علم غیب کے استدلال کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو جو بھی پوچھنا ہے. تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ جب کوئی بھی ایسا سوال ہوتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام یعنی کسی سے کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے کوئی چیز پوچھیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتے تھے. رابطہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تھی تو وہی آ جاتی تھی، نہیں مرضی ہوتی تو وہی نہیں آتی تھی. اسی طرح کئی معجزے ہیں قیامت کا علم ہے. مولا علی قاری والی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے ریسنٹلی، آپ وہ بھی جا کر دیکھ لیں. تو معجزات ہوں یا علم غیب ہوں، پہلے تو ایک بات یہ نوٹس کریں نا کہ یہ ایگزیکٹ چیزیں حاضر ناظر کب ہوئے ہیں اور علم غیب کب مل ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی ایک موقف ہے نہیں، اور ان کے اپنے بالکل 100% تضادات ہیں. علم غیب کا مثلا کے نزدیک آتی ہے جب کہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ علم غیب کی منکر ہوئی تھیں ایک دفعہ، کیونکہ انہوں نے اپنی ذاتی رائے دی تھی، اور ذاتی رائے جب دی تھی تو وہ پر کافر کیوں نہیں ہوئی. اسی طرح عمر رضوی کے نزدیک سب ان کے بزرگ کافر ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ منافقین والی جو آیتیں ہیں وہ مسلمانوں پہ فٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم مشہور ہے جو یہ ہر تقریباً بیان میں بیان کرتے ہیں، یہ خود منافقین کے بارے میں اپنے کو فٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ خود خارجوں سے بدتر ہو گئے. اسی طرح ان کی بنیادیں بالکل کمزور ہیں. ایک تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ منافقوں والی آیتیں خود فٹ کرتے ہیں. دوسری یہ چیز کہ مین دن اللہ پر میں آپ کو کتاب بھیجوں گا وہ پڑھیں. تیسری یہ چیز کہ ان کو ایگزیکٹ پتہ ہی نہیں کہ ساری چیزیں ہوئی کب، جب وہی نہیں ہے تو پتہ ان کو کیا ہونا ہے. چوتھی چیز یہ کہ جب اگر معجزات کو کلی مان لیا جائے تو پھر نبی اسلام کی زندگی میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، مثلا وہ غزوہ احد والا مشہور ہوا کہ نبی اسلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ نبی اسلام اس پر راضی تھے اور جان بوجھ کر سٹے کھا رہے تھے کہ ٹھیک ہے چلے کہ دین کی خاطر مجھے لگے، بلکہ نہیں، نبی اسلام اس پر ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کیسے بدل سکتا ہے جب نبی کی حالت کر دے. تو اس پر نبی اسلام راضی بھی نہیں تھے. پھر حضرت علی بھی وہاں پر موجود تھے. اور اسی طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب صحابہ کرام نے کی بات بتانی ہوتی تو گھوڑوں پر سفر کر کے بھاگ کر جنگ میں ان کے پیچھے جاتے سفر کے دوران، پھر جا کر وہاں پر بات بتاتے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو صحابہ کرام اس طرح نہ کر لیتے. باقی اگر کوئی خاص روایت ہے تو آپ پوچھ لیں. بنیادی جو بات تھی میں آپ کو بتا دیں. جزاک اللہ. جب کوئی بھی بندہ قرآن و سنت سے ہٹ کر شرک کو پھیلانے کے لیے قرآن و سنت کے اندر ہی وہ رد و بدل کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی اس پر لعنت پڑتی ہے، اور بریلویوں پر وہ پڑی ہوئی ہے. کیونکہ اب وہ علامہ عادل جو تھا وہ آیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ جی پہلے تو اس نے مجھے موقع بتایا، ورنہ کہتا ہے بریلویوں کا موقع اہل سنت والجماعت کے. ایسی اہل سنت والجماعت بنے ہوئے ہیں نا یہ خواہ مخواہی ڈرامے ان کے. اچھا کہتا ہے اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب میں قرآن مکمل ہونے کے بعد. اور پھر جب اس نے روایتیں پڑھی، ایک اس نے روایت پڑھی فتح علی کل شیء والی، وہ تفسیر ہے سورہ صاد کی، اور سورہ پہلے تو بعد روایت ضعیف ہے، اگر صحیح ہو تو تفسیر ہے سورہ صاد کی، اور سورہ صاد مکی ہے. اس کے علاوہ باقی پڑھی شب معراج کی قدر ٹپکانے والی، اس طرح ایک اور دو پڑھی، اور جتنی بھی پڑھی وہ سب کوئی پہلے کی تھی کوئی بعد کی تھی. تو ان کا یعنی ایک موقف ہے ہی نہیں نا، کوئی ایک موقف ہو تو پھر اسے ثابت کریں. اور پھر ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد ہوا اور مدینہ شریف گیا تو پھر وہاں پر یعنی اس میں ذکر تو نہیں ہے قرآن پاک کا، لیکن ویسی بات سے ان کے سٹل لے ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھا ہر چیز بتا دی. اب یہ بھی ہے کہ اگر ہر چیز بتا دی تو مستدرک حاکم میں علامہ ذابی نے بھی اس کو صحیح کہا، موافقت کی ہے امام حاکم کی. انہوں نے روایت نقل کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں کی تفصیل ہمیں بتائی ہی نہیں کبھی. ایک چیز سود تھی، سود کی پوری تفصیل نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی. ایک چیز تھی کلالہ، اور ایک چیز تھا غالباً خلافت کے لفظ ہیں کہ ان 3 چیزوں کی تفصیل اگر بتا دیتے نبی علیہ السلام تو ہمارے لیے بہتر ہوتا. تو نبی السلام نے اس کی تفصیل بتائی نہیں. پھر اگر ہر چیز بتا دی تو کئی ایسے واقعات ہیں. حضرت عمر کے دور میں وہ ایک واقعہ بنا کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ نبی السلام کہہ رہا ہوں، ایک آدمی جو تھا اس کو وہ غائب ہو گیا تو پیچھے سے ان کا جو ہے نا وہ اس نے اس کی بیوی کا دوسرا نکاح کرا دیا. تو عمر کے دور میں ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو زندہ ہے. تو جب ہر چیز کی خبر دے دی تھی تو پھر ایسے واقعات کیوں ہوئے. پھر جب نبی علیہ السلام کے وفات کا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی حضرت عمر جو تھے وہ بالکل آپے سے باہر ہو گئے تھے اور کہتے تھے میں قتل کر دوں گا اس کا جو بھی جس نے بھی کہا. اب اگر وہ ہو گئے تھے ایکچولی میں یعنی وہ سچ مچ میں وفات پا چکے تھے، حضرت عمر کو پتہ بھی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے کس طرح کے واقعات ہوں گے.
اور پھر اس سے آگے ویسے بھی بڑے بھیانک حالات نکلتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی کسی ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو ایک پتہ نہیں سید غفران سالوی ہے، یہ کہتا ہے تقریر کے اندر کہ اگر کوئی پیر کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، تو اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں۔ حالانکہ ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک پیر کے بارے میں یہ چیز برداشت نہیں کر رہے، کسی غیر محرم کو دیکھے تو نبی علیہ السلام اگر حاضر ناظر دیکھا وہ بھی خود دیکھ رہے ہیں۔ ان کی جو پرانے ایڈیشن تھے نجم الرحمان، ان کے اندر بھی یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ کامل ولی جو ہوتا ہے نا، ولی کامل وہی ہوتا ہے جو یعنی جب ہم مستری ہو رہی ہے تو اس کو اندر جو یعنی ساری معاملات ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعد میں پھر جب پکڑی علماء کی موحدین کے دوران عبارت نکال دی۔ تو اسی طرح کرتے ہیں، ان سے جو ہے نا وہ بڑے بھیانک نکلتے ہیں انجام۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ ان سے گفتگو علم غیب پہ کریں، کیونکہ تمام مسائل کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے، اور اسی پر ان کی انشاءاللہ نسلیں مٹ جائیں گی، کبھی اس کو ثابت نہیں کر سکتے ایک موقف سے۔ اب یہ سورہ مزمل ہے، یہ بالاتفاق مکی صورت ہے، اور اس میں تو بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ مزمل جو ہے وہ سب سے پہلی قرآن پاک کی جو ہے نا وہ صورت ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، بنا کر بھیجا ہے آپ پر، تم پر یعنی لوگوں پر۔ تو اب اس سے استدلال کرتے ہیں اس آیت سے کہ نبی علیہ السلام جتنے ہر جگہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ تو جب علم غیب قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد ملے، حاضر ناظر پہلے ہی تھے، ہر جگہ کو پہلے ہی دیکھ رہے تھے، ہر جگہ پر پہلے موجود تھے، تو پھر علم غیب کیسے بعد میں ملے؟ تو میں نے بتایا نا کہ یہ ایک موقف اگر بتائیں گے تو دوسرے میں پھنس جائیں گے، دوسرا بتائیں گے پہلے میں پھنس جائیں گے۔ ان کے اندر نا عقل وقل بالکل نہیں ہوتی۔ دراصل اللہ پاک ہی جسے چاہتے ہیں ہدایت نصیب فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ جب انسان ضد پر اڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مور لگا دیتے ہیں انسان کے دل پر۔ مجھے کسی ایک شخص تھا، اس نے میسیجز کی اس طرح کہ مجھے بتاؤ کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان جو ہے زمین میں جا کر فساد مچائیں گے۔ تو میں نے بتایا کہ اس میں مختلف اقوالات ہیں۔ یہ کہ یعنی جو جن تھے وہ دنیا میں رہتے تھے، فرشتوں نے جو ہے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ تو انسان کی جو تخلیق ہے وہ پانی، آگ اور ایک تیسری چیز سے ہوئی ہے، تو ان سب کا جو مکسچر ہے وہ جب ملنا تھا تو وہ ساری تینوں چیزیں ایک دوسرے کی ضدی تھیں، تو اس سے ان کو اندازہ تھا کہ یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو یہ فساد کریں گے۔ لیکن میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ ان کے پاس غیب کا علم تھا، تو کیا آپ کے بزرگوں نے ایکسیپٹ کی ہے؟ بلکہ آپ کے بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ علم غیب جو ہے صرف انبیاء کا خاص ہے۔ دوسری بات یہ، اس واقعہ میں ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ایک جو ہیں وہ فرشتے ہیں، تو فرشتوں نے تو خود ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں ناموں کی جو ہے نا وہ خبر نہیں ہے، تو وہ بھی نکل گیا۔ دوسرا، آپ کے بزرگوں نے بھی ڈنایا کر دیا کہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ جو صرف انبیاء ہیں ان کا خاص ہے کہ ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ دوسری چیز، حضرت آدم علیہ السلام میں تو اگر حضرت آدم علیہ السلام عالم الغیب تھے، تو جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ تم اگر جو ہے اس درخت کے پاس گئے تو تم ظالمین میں سے شمار ہو جاؤ گے، اور اگر شیطان نے جو تھا، شیطان نے کہا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو وہ بیچارے بھول گئے، اور جب بھولے تو اس بات کو بھی بھول گئے کہ میں بھول رہا ہوں، درخت کے پاس چلے گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی نکل گیا علم غیب، یعنی یہ ثابت ہوگا کہ ان کے پاس نہیں تھا، اور فرشتوں کا تو انہوں نے تو خود کہہ دیا کہ ہمیں ایسی ناموں کی جو خبر ہے وہ نہیں ہے۔ اس طرح باقی اب یعنی ایک چیز کو نا وہ زبردستی اب مجھ پر نہیں کہتے، بس جواب دو مجھے، تم کتی جواب دو، کس نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، کہ حدیث ہو یہ وہ۔ میں نے کہا بھائی مان لیا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن تم بتاؤ مجھے کہ تمہارے بزرگوں نے کیوں لکھا ہے کہ علم غیب صرف نبی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ خاص ہے، انبیاء کا خاص ہے۔ جب فرشتوں نے کیا کہتے ہیں کہ خبر بتائی کہ انسان ایسے ایسے جا کر فساد کریں گے، تو پھر تمہارے بزرگوں نے کیوں لکھا؟ اور پھر جب فرشتے خود ہی آگے جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ناموں کی خبر نہیں ہے، تو پھر علم غیب ان کے پاس کیسا ہے؟ اور علم غیب کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ہر چیز کی خبر ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی غیب کی خبر دے تو اس کو تو دنیا میں منکر ہی نہیں ہے، تو عقل وغیرہ کے کام کرتی نہیں ہے، بس ایسی اگلی پر کوئی نہ کوئی مسلط کر دیں گے، پتہ خود کو بھی نہ ہوگا ہم کیا کہہ رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے۔